ان کی ہر بات میں تضاد موجود ہے۔ پاکستانی سیاست میں جھوٹ کی بنیاد رکھی، پاکستانی سیاست میں یو ٹرن کی بنیاد رکھی۔ یادوں کہ آرمی چیف کی سمری پہ دستخط کچھ دن پہلے ہو چکے ہیں، آج تک جو ہے وہ تھپڑ کی گونج ہے۔ 8-9 اپریل 2022 کی ایک شب تھی جب یہ پتہ چلا کہ خان صاحب کو پارلیمنٹ سے ہی گھر بھیج دیا گیا ہے، یعنی شہباز شریف صاحب ایوان سے منتخب ہو کر آ جاتے ہیں۔ تب بھی ایک شیخ شنید دیکھنے میں آئی تھی، تب بھی ایک خبر میں آئی تھی، اور اس کے بعد پھر فوٹیجز بھی سامنے آئیں جس میں خان صاحب کے ایک سائڈ پہ ہاتھ کا نشان بنا ہوا اور تھپڑ و تھپڑی بات چل رہی تھی۔ اب کل رات سے پھر سارا سوشل میڈیا ٹرول ہو رہا ہے مسلسل کہ شہباز شریف جو وزیر اعظم پاکستان ہیں ان کو تھپڑ مارا گیا ہے، اور مقتدر شخصیات جو ہیں وہ وہاں جو یہ بات کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کی پروپیگنڈا ہے بنیادی طور پر، یہ جو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ جنرل ساحر شمشاد کو آرمی چیف بنانے کے لیے دباؤ ڈالا گیا اور پھر مارا گیا اور دھکے دیے گئے اور کھڑا کیا گیا۔ انتہائی مضحکہ خیز اور فضول قسم کی یہ ایٹیچیوڈ ہے اور انتہائی لو قسم کی باتیں۔ میرے ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کل وزیر اعظم ہاؤس میں رہے اور اس دوران انہوں نے بہت سے سینئر لوگوں سے ملاقاتیں بھی کیں، اور ملکی سلامتی کے حوالے سے اور آئندہ کا جو لائحہ عمل ہے اس کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ اس میں اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا، اور جو یہ لوگ اب ڈرامے لگا رہے ہیں ان کو میں یہ بتا دوں کہ آرمی چیف کی سمری پہ دستخط کچھ دن پہلے ہو چکے ہیں، اور اس حوالے سے نام کی اناؤنسمنٹ باقی رہتی ہے۔ یہ خان صاحب جب اسلام آباد آئیں گے تو انہیں سرپرائز ملے گا، کافی بڑا، چھوٹا موٹا سرپرائز نہیں ملے گا۔ اور یہ جو پروپیگنڈا فیکٹریاں خان صاحب نے اپنی سوشل میڈیا کی صورت میں چلائی ہوئی ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب آپ سچ کے ساتھ نہ چل سکیں، سچ کو سپورٹ نہ کر سکیں، اور آپ کا جو سچ ہے وہ سامنے آئے، آپ کے سچ کو سچ کہا جائے، دوسروں کے سچ کو جو ہے وہ جھوٹ کہا جائے، آپ کے سیاہ کو سیاہ کہا جائے، دوسروں کے سیاہ کو جو ہے وہ کوئی اور رنگ دے دیا جائے، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ جیسے خان صاحب نے اپنی ایک یو ٹرن سیاست کی ہے ساری زندگی میں، یعنی جو ان کا ایک ٹریول آگ ہم دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل، ویسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ہر بات میں تضاد موجود ہے۔ پاکستانی سیاست میں جھوٹ کی بنیاد رکھی، پاکستانی سیاست میں یو ٹرن کی بنیاد رکھی، پاکستان میں نوجوانوں کو بیراہ کیا، گمراہ کیا، اور ان کی پولیٹیکل انالیسز جو ایک 20 30 40 50 سال کے سفر کے بعد آتا ہے، وہ انہیں بدتمیزی کی صورت میں جو دل میں آئے بول دو، جو دل میں آئے وہ اگلے کو اس کے کپڑے اتار کے بیچ چوراہے میں ننگا کر دو۔ یہ خان صاحب کی تربیت ہے، اور یہ خان صاحب نے آگے اپنے ماننے والوں کی تربیت کی ہے۔ پی ٹی آئی میں بہت سارے اچھے لوگ موجود ہیں، میرے ذاتی دوست ہیں، ٹھیک ہے، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن جب لیڈر اس طرح کی بات کرے گا، اور پھر توشہ خانہ ریفرنس اس وقت سب سے ٹاپ پہ ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ انگوٹھی والا سب سے زیادہ ٹاپ پہ ہے، ایسے میں شہباز شریف کے ساتھ لندن میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ ایک الگ بحث ہے۔ ظاہر سی بات ہے، میں تو ایک قانون اور آئین پہ بلیو کرنے والا شخص ہوں، اگر شہباز شریف صاحب نے کچھ غلط کیا ہے تو عدالتیں اس کا انہیں جواب دیں گی۔ خان صاحب کا جو یہ لہجہ ہے کہ میں دبئی میں اور برطانیہ میں اور امریکہ میں مقدمے کروں گا، یہاں پاکستان میں جو ہے وہ میں کیس نہیں کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ توہین عدالت کر رہے ہیں، یعنی آپ کو اپنے نظام انصاف پر یقین نہیں ہے۔ یہ وہی نظام انصاف ہے خان صاحب جس کے لیے آپ اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ 4 حلقوں کی فریاد لے کر اسی نظام انصاف کے پاس گئے تھے، اسی نظام انصاف سے آپ کو ریلیف ملا تھا، اور اسی نظام انصاف نے آپ کے اقتدار میں آنے کی راہ ہموار کی تھی۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ مجھے سننا پڑتا ہے اور میں دیکھتا ہوں اور دل دکھتا ہے کہ ایک عالمی کینڈے کا لیڈر، ایک ایسا شخص جو اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں قائد اعظم کی ریپلیسمنٹ ہوں، ایک ایسا شخص جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلم امہ کا جو ہے وہ ترجمان ہوں، وہ اس طرح کی حماقت زدہ گفتگو، حماقت زدہ باتیں اور للکار، اپنی فوج کو للکار۔ او بھائی بات یہ ہے دنیا کے کون سی طاقت ایسی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر چلتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے۔ آپ مدینہ کی ریاست کا حوالہ دیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور سپہ سالار زندگی دیکھیں، آپ اپنے خلفائے راشدین کو دیکھیں، کون تھے؟ جنگجو تھے، سپہ سالار تھے آپ کے۔ آپ اسلام کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، آپ کا سپہ سالار آپ کا بادشاہ ہے، آپ کا بادشاہ آپ کا سپہ سالار ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے، اور یہ خان صاحب نے نیا وتیرہ نکال دیا ہے، اور پھر انڈین میڈیا ان کو سب سے زیادہ سپورٹ کر رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب کو یہ جو رات سے ٹرول کیا جا رہا ہے، یہ ٹوٹل جھوٹ کی فیکٹری ہے، پروپیگنڈا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جو زخم لگے، جو ان پہ حملہ ہوا، وہ جو ان کا جھوٹ تھا یہ بے نقاب ہوا، اور اس کے بعد وہ جھوٹ اب وہ بیانیہ نہیں چل رہا کہ خان صاحب پہ حملہ ہوا، اب انہیں نیا بیانیہ چاہیے تھا۔ نیا بیانیہ انہوں نے کریٹ کیا کہ شہباز شریف کو لندن میں یہ ہوا وہ ہوا فلان ہوا
کانڈ ہوا وہ بھی نہیں چلا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب انہوں نے تھپڑ کی گونج نکال دی ہے۔ کیوں؟ خان صاحب کو پتہ ہے کہ میرے پاس اس وقت مین پاور نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ پورا پاکستان خان صاحب کے ساتھ ہے، کون سا پاکستان خان صاحب کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ چلیں، آئیں، عوامی حلقوں میں جاتے ہیں، سروے کرتے ہیں۔ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، ٹائیگرز اینڈ ٹائگریسیز ہیں، میرے ساتھ آئیں، حقائق پہ بات کرتے ہیں۔ میرا تو کسی سیاسی جماعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں پاکستان کی پولیٹیکل سسٹم کو جو فی زمانہ رائے جائے میں اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتا۔ میری سپورٹ ہے صدارتی نظام کے لیے، کیونکہ آپ کے ارد گرد سراؤنڈنگز میں سب کچھ وہی نظر آ رہا ہے۔ تو یہ صدارتی نظام کیا ہے، یہ اس پہ میں الگ طریقے سے بات کروں گا کہ میں اس کو سپورٹ کیوں کرتا ہوں۔ فی الوقت خان صاحب کو اور ان کے حواریوں کو شرم آنی چاہیے کہ ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسا سالڈ ثبوت نہیں ہے، سالڈ ایسا کوئی پوائنٹ نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنا دھرنے کو کنٹینیو کر سکیں، لانگ مارچ کو کنٹینیو کر سکیں۔ ٹوٹا پھوٹا لانگ مارچ اسلام آباد پہنچا ہے، روات کراس کر رہا تھا آخری اطلاعات کے مطابق۔ دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی اور پاکستانیوں کی حفاظت کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔